جی آپ کے سوال ہمارے جواب پوچھیں۔ ہاں جی، طلعت حسین صاحب، سر میرا سوال یہ ہے کہ نون لیگ جو ہے وہ جاوید لطیف کے حوالے سے خاموش ہو گئی ہے۔ بڑی عجیب بات ہے، کیونکہ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ جاوید لطیف صاحب نے کوئی ایسا بیان دیا ہے، کوئی ایسی بات کی ہے جو کہ بغاوت کے زمرے میں آتی ہے یا جو پاکستان دشمنی کے زمرے میں آتی ہے۔ وہ ایک جذباتی بات ہے، اور اس پر نون لیگ کی خاموشی جو ہے وہ بڑی عجیب ہے۔ یہ بات سمجھ سے باہر ہے، کیا وجہ ہو سکتی ہے اس کی؟ پلیز، تھینک یو۔ دیکھیں، میں نے جو پریس کانفرنس دیکھی تھی، جب ان کی پیشی کے اوپر انہوں نے اپنا بھی بیان دیا، تو دانیال عزیز دوبارہ سے ریسرفیس کیا اور بڑا انہوں نے زبردست قسم کا بیان دیا ہے، تو وہ پارٹی کی وہ نمائندگی کر رہے ہیں۔ لیکن اس حد تک آپ کی بات مجھے درست لگتی ہے کہ جو بڑی قیادت ہے انہوں نے جاوید لطیف کے ایشو کو اس طریقے سے ٹیک اپ نہیں کیا۔ دانیال عزیز کی طرف سے جو بیان آیا اس کو ظاہر پارٹی کی لائن ہی کہا جائے گا، لیکن ٹاپ لیڈرشپ اس کو ٹیک اپ نہیں کرتی۔ ایک تو میرے خیال میں لگتا ہے کہ نون لیگ جو ہے پچھلے 4-5 سالوں میں جن کے اوپر الزامات لگتے رہے ہیں کہ وہ اینٹی فوج ہے، وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ ملک کے اندر خلفشار پھیلانا چاہتی ہے، تو وہ بیک فٹ کے اوپر بھی آپ کو نظر آتے ہیں۔ اگرچہ جب مریم نواز کے اوپر مبینہ طور پر بیانات ان کے حوالے سے آئے تھے اسٹیبلشمنٹ کے نمائندگان کی طرف سے، تو نواز شریف نے اس کے اوپر ایک بڑا زبردست قسم کا بیان بھی دیا تھا، لیکن اس کے بعد خاموشی چھا گئی۔ تو ایک تو یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ آلریڈی وہ چاہتے نہیں ہے کہ اس ایک حد سے زیادہ کنٹروورسی اس کے اوپر جائے۔ پھر ادھر سے جاوید ہاشمی صاحب کے جو بیانات حیران کن قسم کے بیانات ہیں اور خوفناک قسم کے بیانات ہیں، اس کے اوپر میرا ایک اپنا پوائنٹ آف ویو ہے، میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا فی الحال، لیکن ضمناً میں آپ کو بتا رہا ہوں اس نے بھی نون لیگ کو کافی بیک فٹ کے اوپر کر دیا۔ تو وہ خام خواہ کا جو ہے نا جھگڑے کو بڑھانا نہیں چاہتے، اور میں اس کے اوپر اسٹیج کر چکا ہوں۔ میرے خیال میں جاوید لطیف نے کوئی ایسی بات نہیں کی جس کے اوپر ان کے ساتھ یہ ان کے اوپر الزامات لگائے جو لگے ہیں۔ ان کے اوپر آپ ہزار اعتراض کر سکتے ہیں، مجھے بھی ان کے بیانات کے اوپر اعتراض رہتے ہیں، ان کے کنڈکٹ کے اوپر اعتراض رہتا ہے، لیکن صرف انہی کے کنڈکٹ پہ اعتراض نہیں رہتا، بیسیوں اور ایسے لوگ ہیں جو یہی باتیں کرتے ہیں، اسی قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ تو میرا ایک پوائنٹ آف ویو اس کو بڑا کلیئر ہے کہ آپ نے جو پولیٹیکل آرگومنٹ ہے وہ آپ نے ریشنلٹی کے ساتھ کرنا ہے، اس کو آپ نے اس لیول کے اوپر نہیں لے جانا کہ جس میں جو ہے وہ پاکستان کی سالمیت کی باتیں شروع ہو جائیں اور جوڑ توڑنے کی باتیں شروع ہو جائیں۔ تو اس میں تھوڑی سی احتیاط برتنی چاہیے، لیکن اگر انہوں نے یہ بیان دے دیا جاوید لطیف صاحب نے، تو اس کو اتنا بڑا مقدمہ اس میں بنانے کی کوئی تک بنتی نہیں ہے، تو ظاہر ہے ان کے ذریعے پیغام دیا جا رہا ہے۔ تو نون لیگ میرے خیال میں ان معاملات کو زیادہ طول نہیں دینا چاہتی، نہ ہی جھگڑے کو بڑھانا چاہتی۔ اچھا سر، میرا سوال تھا کہ وزیر اعظم صاحب ہر ہفتے دوسرے دن آ جاتے ہیں ٹی وی پہ کہ عوام کے مسائل سننے کے لیے ایک لائیو کال، تو کیا وزیر اعظم کو واقعی ہمارے مسائل کا اندازہ نہیں ہے؟ بالکل ان کو نہیں پتہ کہ ایک غریب آدمی یا ایک عام انسان کے مسائل کیا ہیں کہ وہ سنیں گے پھر ہی حل کریں گے انہیں، حالانکہ سننے کے بعد بھی حل نہیں ہو رہے؟ لیکن اس کے بارے میں آپ ذرا وضاحت فرمائیں۔ جی بالکل، جو ان کے حلقے کے لوگ ہیں اگر وہ ان سے ملے تو ان کے حلقے کے لوگ بتا دیں گے ان کے مسائل کیا ہیں۔ میاں والی سے لے کے تربت تک ان کو پتہ چل جائے گا مسائل کیا ہیں، اور ٹھٹھا سے لے کے ڈی جی خان تک پتہ چل جائے گا، اور پاکستان کے گرد و نواح میں جتنے بھی ٹاؤنز ہیں جہاں سے ان کی پارٹی کے ممبران کسی نہ کسی صورت میں الیکٹ ہو کے آئے ہیں، وہ اگر ان سے ملاقات کرنا چاہیں تو وہ مسائل سے آگاہی کر دیں گے۔ لیکن یہ بیسیکلی تو میڈیا سٹنٹ ہے نا جی۔ یہ نواز شریف صاحب بھی کیا کرتے تھے کہ جی پرائم منسٹر کو آپ باقاعدہ شکایات بھیجیں، اس کے اوپر وہ اسی وقت احکامات جاری کر دیا کرتے تھے، پالیسی احکامات کے، جی اس کو پکڑ دیں، اس کو یہ کر دیں، اس کو وہ کر دیں۔ لیکن سارے کے سارے میڈیا سٹنٹس ہیں، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ ایک سوال لیتے ہیں اور اس کے اوپر 15 منٹ جو ہے جو ان کا دل کرتا ہے ہر وقت بات کرنے کا اپنے بارے میں اور اپنی کامیابیوں کے بارے میں، وہ اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ تو مسائل جو ہیں وہ سننے سے تو حل نہیں ہوتے نا، جنہیں حل کرنا ہوتا ہے وہ مسائل کو پہلے سے بھانپ لیتے ہیں اور ٹیلی فون کالوں کے اوپر وقت ضائع نہیں کرتے۔ تو ایک میڈیا سٹنٹ ہے بیسیکلی۔ السلام علیکم طلعت صاحب، میں سلمان بول رہا ہوں قطر سے۔ یہ جو چائنیز بیل آؤٹ پیکیج کی باتیں ہو رہی ہیں، یہ کیا پیکیج ہے؟ اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں کہ شہباز شریف کو آفر کی گئی ہے چائنیز کی طرف سے بیل آؤٹ پیکیج، اور دوسرے جو آپ دیکھ رہے ہیں انٹرنیشنل ڈگنیٹیز جو ہیں، ایمبیسڈرز کا شہباز شریف سے ملنا، اور ادھر سعودیہ میں سعودی گورنمنٹ نے اپنی ایک لائبریری کی اوپننگ کی پچھلے دنوں، اس میں بھی انہوں نے نواز شریف کو بلایا ہے اپنے انوگریشن کے لیے۔ تو یہ جو
انٹرنیشنل کمیونٹی کا، انٹرنیشنل ڈیلیگیشنز کا جو ہے اپوزیشن کے ساتھ ملنا ہے، اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ مجھے بھی تھوڑی سی حیرانی ہوئی جس طریقے سے یہ میٹنگز سیٹ کی جا رہی ہیں. ظاہر جو سفارت خانے ہوتے ہیں اور جو بین الاقوامی نمائندگان ہیں اپنی اپنی حکومتوں کو ریپرزینٹ کرنے والے، وہ یہ سوچتے ہیں کہ ان کو کس کے ساتھ ملک کے اندر بات کرنی چاہیے، کس کے ساتھ نہیں، اور وہ غیر ضروری تنازعات کے اندر نہیں پڑتے ہیں. وہ نہیں چاہتے ہیں کہ ان کی حکومتوں کے بارے میں جو حکومت وقت ہے وہ ایک خاص قسم کی کوئی رائے بنائے یا کوئی خاص قسم کے اعتراضات کو اٹھائے کہ جی آپ ہمارے اوپوننٹس کے ساتھ کیوں مل رہے ہیں. تو یہ اس میں ایک خاص قسم کی فیصلہ سازی اور نیت کا شامل ہونا بڑا ضروری ہے. ویسے ہی ملاقاتیں نہیں ہو جاتی. تو یہ ایک سگنیفیکنٹ اسٹیپ ہے. شہباز شریف کو اس سے کافی بوسٹ بھی مل رہا ہے. کیا اس سے مراد یہ ہے کہ مستقبل کے لیے تیاری کی جا رہی ہے؟ میرا نہیں خیال کہ غیر ملکی سفارت خانوں کے نمائندگان سے ملاقاتیں جو ہیں آپ کو پاکستان کے اندر بہت زیادہ معتبر کر سکتی ہیں. بین الاقوامی طور پر جو چائنیز پیکج کا میں نے بھی سنا، لیکن مجھے کچھ اس کی کوئی سمجھ نہیں آئی. یہ ضرور ہے کہ شہباز شریف صاحب، ان کی حکومت جو ہے وہ چائنا کے بہت قریب رہے ہیں اور سی پیک کے وہ صحیح معنی میں چیمپئن رہے ہیں. آج کل سی پیک کے بارے میں حالات جو ہے نا تھوڑے سے نرم ہیں، تو عین ممکن ہے کہ چائنیز بھی بیک اینڈ کے اوپر ان کے ساتھ انگیج رہے ہوں. لیکن کیا وہ کوئی پیکج آفر کر سکتے ہیں جس کے ذریعے شہباز شریف صاحب کی سیاسی مسائل جو ہیں وہ دور ہو جائے؟ وہ ڈومیسٹکلی طے ہوگا جی. وہ ووٹ کی اور حلقے کی طاقت سے طے ہوگا. آپ جتنی مرضی سفارشیں باہر سے کروا لیں، جتنا مرضی پروفائل ڈیولپ کروا لیں، سفارش تو نہیں کہنی چاہیے، پروفائل ڈیولپ کروا لیں، وہ پروفائل اگر لوگوں کے ساتھ ریزونیٹ نہیں کرتا یا کنیکٹ نہیں کرتا تو اس کا فائدہ نہیں ہے. نون لیگ کو اس وقت فائدہ یہ یقیناً ہے کہ ان کا جو ڈومیسٹک کنیکشن ہے وہ بڑا تگڑا ہے. ضمنی انتخابات ہوں یا ویسے بھی ان کا جو بیانیہ ہو وہ ان کے ووٹرز کے ساتھ ریزونیٹ کر رہا ہے. اس کے اوپر اگر آپ شہباز شریف کی یہ ایکٹیویٹی ایڈ کریں تو وہ سمجھ سکتے ہیں کہ انہوں نے ایک اچھا اپنا جو پروفائل ہے پاکستان کے اندر اور پاکستان کے باہر ڈیولپ کیا ہوا ہے. دیکھنا بہرحال یہ ہوگا کہ واشنگٹن کے ساتھ ان کی ایکویشن کس قسم کی بنتی ہے. تو چائنیز تو ٹھیک ہے، لیکن اصل میں تو واشنگٹن کے ساتھ جو بات چیت ہے، ان کے ساتھ جو انگیجمنٹ ہے، اس کی خبریں جب سامنے آئیں گی تو آپ کو پتہ چلے گا کہ مستقبل کے بارے میں ہم بین الاقوامی زاویے سے کوئی فورکاسٹ ہمیں صحیح کر سکتے ہیں یا نہیں. میں سلطان بول رہا ہوں سر. گزارش یہ ہے کہ آپ کے ذریعے میں یہ سوال پورے پاکستانیوں سے کرنا چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب وزیر اعظم بننے سے پہلے اپنی کرکٹ کی کمائی سے یا اپنے والد صاحب کی کسی کمائی سے انہوں نے کبھی عمرہ ادا کیا تھا جی؟ عمرہ ادا کرنے کا شرف حاصل کیا تھا؟ اگر کیا تھا تو اس کی کوئی تصویر آپ کے پاس بینگ اے جرنلسٹ یا کسی کے پاس تو ضرور ہوگی. اور اگر انہوں نے وزیر اعظم بننے سے پہلے عمرہ نہیں کیا تھا، عرب پاکستانیوں کے ٹیکس کی کمائی سے میٹنگ کرنے خود جاتے ہیں اور ساتھ میں شہباز گل جیسے اور بہت سے لوگ ایک پورا ٹولہ لے کے جاتے ہیں اور وہاں جا کے عمرہ ادا کرتے ہیں، تو کیا یہ پاکستانیوں کے ٹیکس کے ساتھ زیادتی نہیں کہ جو ٹولے لے کے اپنے ساتھ جاتے ہیں؟ میرے علم میں تو نہیں ہے جی کہ انہوں نے ماضی میں عمرہ کیا ہو، لیکن میں غلط ہو سکتا ہوں. میں نے اس کے اوپر کوئی بڑی گہری تحقیق نہیں کی، لیکن آپ نے جب کہا تو میں نے ٹیم کو بولا، انہوں نے دیکھا، ان کے پاس تو معلومات نہیں ملی، تو اس کی بنیاد پر میں کہہ رہا ہوں. ہو سکتا ہے کہ بڑے خفیہ انداز سے کچھ کیا ہو یا اس وقت خبریں نہ بنی ہوں اور وہ کلیم کر لیں کہ میں نے 2 عمرے کیے تھے، لیکن اس وقت تو کی خبر تو نہیں ہے جی. یہ جو عمرے کرنا اور پھر اس کی تصاویر چھپوانا، یہ عمران خان اور ان کی حکومت اور کابینہ تک محدود نہیں ہے، سب یہ کرتے ہیں. جنرل پرویز مشرف کے دور سے اٹھا کے دیکھ، اس سے پہلے بھی آپ چلے جائیں، صرف پرویز مشرف سے کیوں آغاز کریں، وہ ذرا کنٹمپریری ہے تو ان کا نام لے لیں. تو یہ سب لوگ کرتے رہے ہیں جی. نواز شریف کے دور میں بھی یہ ہوتا رہا ہے، بینظیر بھٹو صاحبہ کے دور میں بھی یہ ہوتا رہا ہے، اور سوال اس وقت بھی وہی بنتا تھا جو آپ اٹھا رہے ہیں کہ بھئی ٹیکس پیئر کے پیسے کا اور کوئی بہتر استعمال نہیں ہے. اور وہاں پہ جو لوگ عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں وہ اپنی جیب سے پیسے لگا کے جائیں اور عمرہ کریں تو زیادہ احسن ہوگا. ظاہر وہاں پر عمرہ کرنے کے اوپر کوئی خرچہ نہیں آتا. جب آپ وی آئی پی
ڈیلیگیشن کا حصہ ہوتے ہیں تو تمام دروازے آپ کے لیے کھل جاتے ہیں، صرف ان کے لیے نہیں کھلے. اب کون کون اس ڈیلیگیشن کے اندر تھا بڑی لمبی تفصیل ہے، لیکن یہ ایک افسوسناک پہلو ہے کہ جو مذہبی فرائض ہیں یا روحانیت پانے کے جو اسلام کی طرف سے رستے کھولے گئے ہیں لوگوں کے لیے، ان کو اسی وقت استعمال کیا جاتا ہے جب آپ طاقت کے اندر ہوتے ہیں. جب طاقت سے باہر ہوتے ہیں تو پھر شاید وقت نہیں ہوتا، وسائل اگرچہ ہوتے ہیں یا نیت بھی نہیں ہوتی. اگر پہلے کا کوئی ریکارڈ ہوتا اور اس کے بعد یہ عمرے یا حج نظر آتے تو ہم کہہ سکتے تھے کہ ایک تسلسل ہے اس تعلق کا جس کے بارے میں طاقت میں آنے کے بعد بڑی خبریں بنائی جاتی.